الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. مختصر بات کی جائے گی، زیادہ لمبی زیادہ طویل بات نہیں کروں گا، صرف مشکل سے 10 منٹ بات کروں گا اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ الحمدللہ آج 27ویں شب ہے جو جس کے اندر شب قدر تلاش کی جاتی ہے۔ تعاقراتوں کے اندر شب قدر تلاش کرنے کا حکم ہے، اور خاص طور سے 27ویں شب کو راجع قرار دیا گیا ہے کہ 27ویں شب کے اندر شب قدر ہوتی ہے۔ تو آج جو مبارک رات ہے، اور پھر اس مبارک رات کے اندر اللہ کا مقدس کلام مکمل ہوا ہے۔ وہی کلام مکمل ہوا ہے کہ جس کو اسی رات کے اندر نازل کیا گیا۔ جو آیت میں نے پڑھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اللہ خود پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتا بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ خود ہی پوچھ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ لیلۃ القدر وہ ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس رات کے اندر اگر کسی اللہ کے بندے کو عبادت کی توفیق ہو جائے تو گویا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اگر کسی کو کسی خوش نصیب بندے کو اس رات کے اندر عبادت کرنے کی توفیق مل گئی۔ اس لیے وہ رات ہے، اس رات کے اندر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اور سعادت کی بات یہ ہے، خوش نصیبی یہ ہے کہ لیلۃ القدر تو ہے ہی، لیکن قرآن مقدس جو اللہ کا مقدس کلام ہے، اس مقدس کلام کی تکمیل ہوئی ہے۔ وہ مقدس کلام کہ جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کے منہ سے نکلا ہوا کلام ہے۔ یہ وہ مقدس کلام ہے جو اللہ کے منہ سے براہ راست نکلا ہے، وہ کلام ہے، اس کلام کی تکمیل ہوئی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ روزہ سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس نے دن میں بھوکا رہا، پیاسا رہا، اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل سے بچا رہا، یہ صرف آپ کی وجہ سے کیا۔ آج اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجئے۔ اللہ سفارش قبول کریں گے، قرآن مقدس سفارش کرے گا کہ پروردگار عالم اس نے رات کو کھڑے ہو کر کے مجھے پڑھا، میری تلاوت کی، میری وجہ سے یہ کھڑا رہا، راتوں کو تلاوت کی، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجئے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ بندے اللہ کے کہ جن کے حق میں روزہ اور قرآن مقدس جو اللہ کا کلام ہے وہ سفارش کرے، جبکہ سب کو سفارش کی ضرورت ہوگی، شفاعت کی ضرورت ہوگی۔ ایسے میں جب قرآن مقدس کھڑا ہو کر کے سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور اللہ سفارش کو اس کی قبول کریں گے، اور اس کو جس انعام کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ انعام عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ قرآن مقدس، اور آپ حضرات نے الحمدللہ پہلے دن سے، یعنی آج 27 شب ہوئی ہے،
27 रोज तक मुसलसल खड़े होकर के अल्लाह की बारगाह में कुरान पाक को सुना, मैंने पढ़ा, आपने सुना। अल्लाह अगर तौफीक ना देता तो यकीनन हम ये काम नहीं कर सकते थे। अल्लाह ने तौफीक बख्शी, अपने फजल से, अपने करम से अल्लाह ने तौफीक दी, हमने पढ़ा, आपने सुना, इसलिए अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप लोग कि 2 घंटे तक मुसलसल आपने खड़े होकर के अल्लाह के कलाम को सुना, वरना तो 50-50 मिनट में 3-3 पारे भी पढ़े लोगों ने। लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहिक आप, क्या आपने मेरी हौसला अफजाई की, मेरी आपने टांग नहीं खींची, इसलिए मेरा हौसला बढ़ा और आपने 2-2 घंटे तक मुसलसल खड़े होकर के अल्लाह के इस मुकद्दस कलाम को सुना, तो इसलिए अल्लाह क्यों सिफारिश कबूल नहीं करेंगे। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो खास आमाल जिन पर इकराम कदर इनाम की का जो वादा है, ये उसी वक्त मंजूर होगा जबकि जो शराइत है, जो उसूल और ज़वाबित है, उनके मुताबिक उस अमल को किया गया होगा, जभी कबूल होगी सिफारिशें। इस शर्त के साथ कि जो उसूल और ज़वाबित अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, जो आदाब, उन आदाब की रियायत करते हुए अगर उस अमल को किया होगा, जब सिफारिश कबूल की जाएगी, जब उनकी वो उस अमल के मुस्तहिक होंगे। तो बहरहाल हमने कुरान पाक पढ़ा और ये तो हम इस बात को तो हम नहीं कह सकते कि भाई कुरान पाक को जो पढ़ने का हक है वो हमने हक अदा कर दिया। हक तो अदा नहीं हो सकता, यकीनन हक अदा नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश जरूर की है और कोशिश करनी भी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इबादत का हक अदा नहीं होगा तो कोशिश भी ना करें, कोशिश करनी चाहिए, कोशिशों के ऊपर ही अजर मिलता है। इबादत का हक तो कोई अदा नहीं कर सकता। तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात खड़े होकर के इबादत करते थे, अल्लाह के मुकद्दस कलाम को पढ़ते थे, पैरों के ऊपर वरम आ जाता, लेकिन फिर भी कहते थे माँ अबदना का हक का इबादत, परवरदिगार आलम आपकी इबादत का जो हक है वो हक अदा नहीं हो सकता। तो महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात फरमा रहे हैं तो हम कैसे हक अदा कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोशिश भी ना करें, कोशिश करनी चाहिए। जब कोशिश करेंगे तो कोशिशों के ऊपर अजर मिलेगा। कुरान करीम के अंदर सूरह ज़ारियात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के अपने नेक बंदों की सिफत को बयान करते हुए फरमाते हैं कानू कलीलन मिनल लैल मा यहजऊन व बिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, कि वो लोग जो रातों को बहुत कम सोते थे, यानी अक्सर रात में अल्लाह की इबादत करते थे, खड़े होकर के अल्लाह के मुकद्दस कलाम को पढ़ते थे। कानू कलीलन मिनल लैल मा यहजऊन व बिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, और सुबह को सहरी के वक्त इस्तिग़फार करते थे, यानी सारी रात खड़े होकर के इबादत भी करते हैं और सुबह को फिर इस्तिग़फार करते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये क्या मामला, सारी रात इबादत करते हैं, कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर सुबह को इस्तिग़फार करते हैं। तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हाँ ये लोग इन्होंने इबादत की, इबादत करने के बाद अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फार ही कर रहे हैं कि परवरदिगार आलम आपकी इबादत करने का जो हक है वो हक अदा नहीं हुआ, इसलिए इस्तिग़फार कर रहे हैं। तो इसलिए जब किसी अमल के ऊपर अल्लाह तौफीक दे तो 2 काम जरूर करने चाहिए। सबसे पहला काम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपकी तौफीक के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते थे, आपने तौफीक दी, आपके फजल से, आपके करम से हमने ये अमल किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। और दूसरा काम इस्तिग़फार करना चाहिए। इस्तिग़फार इसलिए करें कि परवरदिगार आलम आपकी इबादत करने का जैसा हक है, हक हमसे अदा नहीं हुआ, इसलिए हमने जैसे टूटी फूटी इबादत की है अपनी बारगाह में इसको कबूल कर लीजिए। हम माफ़ी चाहते हैं, हम इस्तिग़फार करते हैं कि आपकी इबादत करने का हक था जो हमसे हक अदा नहीं हो सका, इसलिए अल्लाह से इस्तिग़फार भी करना चाहिए। तो इसलिए हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करें कि अल्लाह ने हमें तौफीक बख्शी, हमने कुरान पढ़ा और सुना, और इस्तिग़फार भी करना चाहिए कि कुरान पाक को पढ़ने का जो हक था, हक हमसे अदा नहीं हो सका, इसलिए अल्लाह से हमें इसका इस्तिग़फार भी करना चाहिए। बहरहाल कुरान मुक़द्दस मुकम्मल हुआ है और आप सभी हज़रात से दरख्वास्त है कि इस मौके पर आप मेरे वालिद साहब को भी ज़रूर याद रखें। मैं आपके सामने जो खड़ा हूँ, जिस लाइब्रेरी में खड़ा हूँ, आप 15 साल से तकरीबन आपके दरमियान हूँ, आपकी खिदमत करता हूँ।
یہ میرے والد محترم کی ہے. میرے والد محترم نے جو اولاد کی پرورش کا حق ہوتا ہے، یقینی طور پر میں اولاد ہونے کے ناطے اس بات پہ اظہار کرتا ہوں کہ میرے والد محترم نے پوری ذمہ داری نبھائی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ساری زندگی ہمارے والد محترم نے کسی بھی، ہم جتنے بھی بہن بھائی ہیں، جتنے 7 بھائی ہیں الحمدللہ، کسی بھی بھائی سے کبھی ایک پیسے کا مطالبہ نہیں کیا ہے. ہر باپ کو، ہر ماں کو اپنی اولاد سے امید ہوتی ہے کہ میرے بچے بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، کمائیں گے، ہمارے کچھ کام آئیں گے. ہمارے والدین نے کبھی، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں، کبھی 1 روپے کا ہم سے مطالبہ نہیں کیا کہ تم اتنے بڑے ہو گئے، ہم نے تمہیں پالا، پرورش کری، تمہاری تربیت کی، تو ہماری کچھ مدد کرو. کبھی نہیں، بلکہ یوں کہتے تھے کہ کبھی ضرورت پیش آئے تو ہم سے بتانا، لیکن اپنی زندگی خوشحالی کے ساتھ، خوشگوار، خوش ہو کر بچوں کے ساتھ خوشی سے گزار کریں. یہ ہمارے والد محترم نے ہمارے ساتھ کیا ہے، اور الحمدللہ ہم سب کو پڑھایا. ہماری تربیت، جو تعلیم، جو کہتے ہیں نا کہ خون پسینے کی کمائی، وہ خون پسینے کی کمائی ہمارے والد نے ہمارے اوپر لگائی ہے. ہمارے والد محترم خود الحمدللہ عالم ہے، اور عالم کے ساتھ ساتھ وہ دکان کیا کرتے تھے پنساری کی دکان، اور اس کے ساتھ ساتھ جلد سازی کا کام کیا کرتے تھے. کتابوں کی، قرآن پاک، یہ جلد سازی کا کام کیا کرتے تھے. تو ہم جو پڑھتے تھے، ہماری تعلیم کے اندر ہمارے والد صاحب جو جلد سازی کیا کرتے تھے، ہاتھ سے جو جلد باندھتے تھے اس کا پیسہ اٹھا کر کے الگ رکھتے تھے، ہماری تعلیم کے اندر وہ پیسہ خرچ کیا کرتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ یہ دکان ہے، اس کے اوپر مجھے 100% یقین نہیں ہے کہ یہ حلال ہو، اس کے اندر کہیں نہ کچھ گڑبڑی ہو سکتی ہے، لیکن یہ میرے ہاتھ سے کمائی ہوئی کمائی ہے، یہ میرے ہاتھ کی، میرے ہاتھ سے محنت کی ہوئی یہ کمائی ہے، اس لیے میں آپ کی تعلیم کے اوپر اس پیسے کو خرچ کرتا ہوں. یہ میرے والد محترم نے ہم سب کے ساتھ یہ کام کیا ہے، اور آج ہمارے والد محترم ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں، اور اسی کا یہ پھل بھی ہے، یہ نتیجہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کو جو موت دی ہے، مرنا تو سب کو ہے، سب کی موت آنی ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری واری ہے، سب کو جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اگر کسی کو لے جائے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ماہ مقدس کے اندر، 9 رمضان کے اندر وضو کرتے ہوئے والد محترم دنیا سے رخصت ہوئے. یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. تو اس لیے ہمیں خوشی بھی ہے، ایک طرف غم ہے کہ ہمارے والد چلے گئے، ایک اندھیرا چھا گیا. خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے جو اس موت کا جو انتخاب کیا، وہ ایک اچھا عمل کرتے ہوئے مبارک مہینے میں سعادت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمارے والد محترم کا انتخاب کیا. تو بہرحال آپ میرے والد محترم کو ہر وقت یاد رکھیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور اس وقت بھی دعائیں کریں. اور ہماری اس مسجد کے جتنے ممبران جو جا چکے ہیں، جنہوں نے اس مسجد کی خدمت کی ہے، جناب مرزا صدیق صاحب ہیں، مرزا فاروق صاحب ہیں، اور جناب عبد الواحد صاحب ہیں، اور ابھی حال ہی میں مرزا لیاقت صاحب کے بھائی مرزا آصف صاحب دنیا سے جا چکے ہیں. ان سب کے لیے دعائیں کریں، چونکہ انہوں نے مسجد کی خدمت کی ایک عرصے تک، تو ان کا بھی حق بنتا ہے. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے لیے دعائیں کریں. کچھ لوگوں کا حق ہوتا ہے، ان کا حق ہمارے اوپر ہوتا ہے، اخلاقی حق، تو اس حق کو بھی ہم سب کو نبھانے کی ضرورت ہے. بہرحال سب کو یاد رکھیں، اور جنہوں نے جس طرح سے بھی کوششیں کی ہیں، یہ اس وقت جو انتظام کیا گیا ہے، جو ہمارے منتظمین ہیں، ہماری منتظمہ کمیٹی ہے، منتظمہ کمیٹی کے ساتھ جو احباب جنہوں نے جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے، یہ انتظامات کیے ہیں، چاہے وہ ختم کا انتظامات ہو یا جیسے بھی انتظامات ہو، ان سب کے ہم شکر گزار ہیں، اور ان کے لیے دعائیں کریں. پروردگار عالم ان کو اپنی شان نشان اجر و ثواب عطا فرمائے. یہ چونکہ خوشی کا موقع ہے، اللہ کا مقدس کلام مکمل ہوا ہے، اس مقدس کلام کے مکمل ہونے پر جنہوں نے جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے، پروردگار عالم ان کے تعاون کو قبول فرمائے، اور اپنی شان نشان ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے. اور دعا فرمانے سے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم
اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة، ونجنا بحبهم من أحوال يوم القيامة، واجعلهم شفعاء لنا ومشفعين بين يديك يوم المحشر. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون، ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، نتوسل إليك بجاه نبيك الأمين المأمون أن تنصر الإسلام والمسلمين وتنجز وعدك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے تیرے دربار کے اندر حاضر ہیں. اللہ اپنی ندامت کے ہاتھ تیرے سامنے پھیلا رکھے ہیں. اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. مولا کریم، گناہ کے بغیر تو ہمیں سانس بھی نہیں آتا ہے. گناہ کر کر کے ہم نے آپ کو ذلیل و خوار کر لیا ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ اس مبارک موقع پر معاف فرما دے. اے اللہ مبارک گھڑی ہے، مبارک موقع ہے، اللہ معاف فرما دے. اے اللہ ہم صدق دل سے توبہ کر رہے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ اگر معاف نہیں کرنا چاہتا تب بھی معاف فرما دے. اے اللہ اگر معافی کے مستحق نہیں ہے تب بھی معاف فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو دنیا میں تو ذلیل ہو ہی رہے ہیں، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، آپ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں. اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں. اے اللہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے گناہ ایسے ایسے کر رکھے ہیں، اگر آپ نے ہمارے گناہوں کا رجسٹر کھول دیا تو ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ یہ مبارک رات ہے، اس میں ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ یہ آخری عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، جہنم سے آزادی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما. اے اللہ جو ہم نے قرآن مقدس پڑھا ہے، یقیناً اس کو پڑھنے کا جو حق ہے ہم سے حق ادا نہیں ہوا ہے. بہت ساری غلطیاں کی ہیں. اے اللہ لفظی، معنوی، زبر کی، زیر کی، ہر طرح کی غلطیاں کی ہیں. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ اس کے اوپر اپنی شایان شان اجر و ثواب عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس کا ثواب ہم سب کے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو عطا فرما. آپ کے بعد تمام صحابہ کرام، تمام ائمہ مجتہدین، تمام محدثین کو اس کا ثواب مرحمت فرما. اے اللہ بالخصوص میرے والد محترم کو اس کا ثواب مرحمت فرما. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. اے اللہ ان کو غریق رحمت فرما. اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہمارے والد محترم نے اولاد کے تمام حقوق ادا کیے ہیں. اے اللہ ان کو اپنی شایان شان اجر و ثواب عطا فرما. اے اللہ ان کے علاوہ اے اللہ اس مسجد کے جتنے بھی ممبران دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کو اس کا ثواب مرحمت فرما. بالخصوص مرزا صدیق صاحب، مرزا فاروق صاحب، مرزا آصف علی صاحب اور ان کے علاوہ جتنے بھی جا چکے ہیں اے اللہ ان کو اس کا ثواب مرحمت فرما. حاضرین کا حصہ اقریبا میں سے جو بھی جا چکے ہیں سب کو اس کا ثواب مرحمت فرما. ان کی قبر کو نور سے منور فرما. اے اللہ سب کو غریق رحمت فرما. میری بہن کو غریق رحمت فرما. اے اللہ حاضرین کا حصہ اقریبا جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں سب کو غریق رحمت فرما. اے اللہ تمام مسلمان جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کو غریق رحمت فرما. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم
سب کو بھی اپنی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم موت سے بہت غافل ہیں، روزانہ اپنے ہاتھوں سے ایک کندھا دیتے ہیں پھر بھی آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں سب کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان ظلم و تشدد کا شکار ہے اے اللہ ہر طرح کے ظلم و تشدد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصی طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ کوئی سہارا نہیں ہے، ساری دنیا نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اے اللہ ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو گئے ہیں۔ اے اللہ ہزاروں کی تعداد میں معصوم بچے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں خواتین جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ اے اللہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان شہید ہو گئے ہیں۔ اے اللہ قصور صرف یہ ہے کہ آپ کو پکارتے ہیں، آپ کا نام لیتے ہیں۔ اے اللہ کوئی سہارا نہیں ہے، آپ کو پکارتے ہیں اور اپنی زبان سے کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اے اللہ ان کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کو فتح مبین عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کو غلبہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے مقابلے میں ظالموں کو ذلیل و رسوا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کو تباہ برباد فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی صفوں کے اندر دراڑیں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے اندر انتشار پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی طاقت کو چکنا چور فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے غرور کو خاک میں ملا دیجئے۔ اے اللہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ نے بدر و حنین کے اندر مدد فرمائی ہے۔ اے اللہ اگرچہ ہم اس مدد کے مستحق تو نہیں ہیں لیکن محتاج ضرور ہے۔ اے اللہ محتاج ضرور ہے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کے اندر امن قائم فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کے اندر جہاں جہاں بھی مساجد مدارس خانقاہیں آباد ہیں ان کی حفاظت فرما۔ جن مدارس و مساجد کے اوپر غیروں کی نظریں ہیں اے اللہ ان کی نظر بد سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی دینی و ملی تمام اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن اداروں کے اوپر غیروں کی نظریں ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان اداروں کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں کے کاروبار کے اندر حفاظت فرما۔ اے اللہ جن مسلمانوں کے کاروباروں کے اوپر غیروں کی نظریں ہیں ان کی نظر بد سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حاضرین کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ حاضرین میں جو بھی جس لائن سے پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو ہاسپٹلوں کے اندر ہے ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ بھائی رفیع کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ میری سانس کو شفا عطا فرما۔ اور حاضرین میں اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا وہ کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں سکے ہیں اے اللہ تو سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اے اللہ ان کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے جتنے بھی خدمت گزار ہیں جس طرح سے اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں اے اللہ تو ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ہر طرح کے شر سے فتنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ اس ملک کے اندر جو شر پسند عناصر شرارتیں کر رہے ہیں اے اللہ ان کی شرارتوں کو ناکام بنا۔ اے اللہ جو بے قصور جیلوں کے اندر بند ہے ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ خصوصی طور پر میرے بھائی مولانا لقمان صاحب اے اللہ ان کی رہائی کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ 1.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اے اللہ مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی رہائی کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کو باعزت بری فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام حکمران، تمام جج صاحبان سب کی گردنیں، سب کی پیشانیاں آپ کے قبضے کے اندر ہیں، سب کے قلوب آپ کے قبضے کے اندر ہیں۔ اے اللہ ان کے قلوب کے اندر نرمی پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے قلم کے ذریعے سے ان کو راحت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کو باعزت بری فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے بچوں سے ان کو ملا دیجئے۔ اے اللہ ان کے علاوہ
جتنے بھی بے قصور جیلوں میں بند ہے اللہ سب کی رہائی کا فیصلہ فرما، سب کو باعزت بری فرما اللہ، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں سب کو باعزت بری فرما اللہ، جو کاروبار لائن سے پریشان حال ہے ان کے کاروبار کے اندر ترقی عطا فرما، سب کو حلال روزگار عطا فرما، حرام روزی سے سب کی حفاظت فرما اللہ، ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما اللہ، ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی رضا پانے کے لیے اللہ، آپ راضی ہو جائیے اللہ، راضی ہو جائیے اللہ، آپ راضی ہو جائیے، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف آپ کو راضی کرنا مقصد ہے اللہ، آپ راضی ہو جائیے اللہ، اگر آپ راضی ہو گئے تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے اللہ، ہم جو پریشان ہیں، جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ ناراض ہیں اللہ، ہم سے ناراض نہ ہوئیے اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے اللہ، راضی ہو جائیے اللہ، صرف دل سے توبہ کر رہے ہیں اللہ، یہ تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ روزانہ توبہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں اللہ، ہمیں توبہ کے اوپر استقامت عطا فرما دیجئے اللہ، توبہ کے اوپر استقامت عطا فرما دیجئے اللہ، ہم نادم و شرمندہ ہے، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے اللہ، توبہ کو قبول فرما لیجئے اللہ، جب تک ہم اس دنیا میں جیے تو ایمان پر استقامت عطا فرما اللہ، ہماری نسلوں کے اندر ایمان عطا فرما اللہ، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، دین کی حفاظت فرما، دین و شریعت کی حفاظت فرما، ارتداد سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اللہ، ہم سب کے حال پر رحم فرما اے اللہ، ہم نے آپ سے جو مانگا ہے اے اللہ اس کو بھی عطا فرما اللہ، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اے اللہ، آپ تو سب کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں اے اللہ، بے مانگے عطا فرما اے اللہ، جو بھی جس لائن سے پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ، ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما اے اللہ، ماہ مقدس ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، غفلت میں نکال دیا ہے ہم نے اللہ، اس کی قدر کرنے کا جو حق تھا ہم سے حق ادا نہیں ہو سکا ہے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ، جو باقی ایام بچے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، ماہ مقدس کے اوپر جس اجر و انعام کا آپ نے وعدہ کیا ہے اے اللہ، بغیر استحقاق کے اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما دیجئے، اس اجر و انعام کا ہمیں مستحق بنا دیجئے اے اللہ، ہم سب کے ساتھ اپنے فضل کا کرم کا معاملہ فرما اے اللہ، ہماری دعاؤں کو ہم سب کے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے فضل سے قبول فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اشاعت القرآن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔